بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق ویسے تو بنگلہ دیش سے ہے، لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال اور بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوئے تھے اور پاکستان میں بھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہاں پر جو الیکشن کمیشن جو بندوبست کیا گیا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی کہ فری اور فیئر الیکشنز ہوں گے، اور انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بلہ جس کا نشان تھا تحریک انصاف کا، وہ قاضی فائز عیسیٰ نے لے لیا۔ الیکشن کمیشن ایک حکومت کی کٹ پتلی کے طور پر اس نے کام کیا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں پر نہ نامینیشن پیپر فائل کرنے دیے گئے، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور پوری جو طاقت کے زور پر ان سے وفاداریاں تبدیل کروانے کی بات کی گئی۔ تو یہ لیکن بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پر جو مختلف حربے تھے جس میں سوشل میڈیا کی ایپس بند کر دی گئیں، جس میں آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، پھر گرفتاریاں، تو ایک لوگوں نے وہاں پر احتجاج کرنا شروع کیا، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں آپ فائر وال کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں پیکا آرڈیننس، جس کو چاہو اٹھا لو، اس کے تم نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے۔ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو پرچے سی ٹی ڈی کر رہی ہے، ایف آئی اے کر رہی ہے، پولیس کر رہی ہے، ایک پورا ایک جبر و تشدد جو ہے اس کا ایک دور یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کمپیریزن اگر ہم کریں تو جو سیاسی صورتحال، جو سیاسی دباؤ، جو آپ سمجھیں کہ سیاسی گھٹن، وہ ایک ہی طرح کی تھی۔ اور پھر جو وہاں پر جو اپوزیشن کی بڑی لیڈر تھی خالدہ ضیاء صاحبہ، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ بڑی بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں وہ، اور حسینہ واجد جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اب وہاں پر لوگ جب نکلے ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں پر سڑکوں پہ آئے ہیں، تو اس میں ابھی تک تقریباً 300 لوگوں کی اموات کی وہاں پر سے اطلاعات آئی ہیں، لیکن اب وہاں پر حسینہ واجد جو ہے بالآخر آج ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہوئی۔ ایک اس کو اپنی جو وہ اختتامی اپنی ایک تقریر کرنا چاہتی تھی وہ بھی وہ ریکارڈ نہیں کر سکی، اور ابھی جب میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں تو خبریں یہ ہیں کہ ان کو جانا تھا انڈیا، لیکن انڈین حکومت نے عین موقع پر آ کر کہا کہ ہم آپ کو نہیں یہاں پر آنے دیں گے، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیلاروس کی جانب اب ان کا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ وہاں پہ نکلے اور سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ جو انٹرنیٹ پر پابندیاں، یہ جو جیسے ہمارے یہاں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ختم ہے، وی پی این چلا کے آپ بات کریں، ایکس کو ختم کر دیا گیا، مختلف انٹرنیٹ کی ایپس ختم کر دی گئیں۔ ابھی یہ جو قومی اسمبلی صرف قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، ان کو مدت ملازمت بڑھانے کے لیے وہ ترامیم پر غور کر رہی ہے۔ ایڈہاک ججز کے نام پر 2 ایسے افراد کو جج بنا دیا گیا ہے جو ماضی میں جن کا جو جانبدارانہ رویہ تھا وہ بالکل سب کے سامنے ہے، اور جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے حکومت جو ہے وہ اس طرح کے ہیلے بہانے، طاقت کے استعمال سے، غیر قانونی حربوں کے ذریعے جو عوام کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش۔ عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمے، بشرا بی بی پر مقدمے، تحریک انصاف کے لوگوں پر مقدمے، اور ایک لاوا پک رہا ہے پاکستان میں، پک رہا ہے لاوا۔ تو یہ پنجاب کے اندر جو عثمان انور صاحب ہیں آئی جی پنجاب کے، اور جو چیف سیکرٹری ہیں، اور مریم نواز، ایک فیشزم کا ایک نیا دور وہاں پر انہوں نے رقم کیا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد، سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز، خواتین ورکرز، اور یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں، میاں محمود الرشید کو دیکھیں، اسلم اقبال دوڑا ہوا ہے، طاہر عمر سرفراز چیمہ۔ تو پاکستان کی جو اندر جو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، عوام کی آواز کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، کیونکہ 8 فروری کو لوگوں نے تو تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، لیکن فارم 47 کے ذریعے جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور پھر مجبور کیا گیا کہ جناب یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس کوئی اکثریت ہی نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ یہ آج جو جلسہ ہے ثوابی کا، اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا ہے
کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، ہر حالت میں ہوگا، حکومت اجازت دے یا نہ دے جلسہ ہوگا. تو پھر اب یہ جو بنگلہ دیش سے خبریں آ رہی ہیں، جو پاکستان کے لوگوں میں جو گھٹن ہے، اور پھر جس طرح ابھی وہاں پر آرمی چیف نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ہم عوام کے مطالبات مانیں گے، اور یہ کہا ہے لوگوں کو کہ آپ گھروں میں لوٹ جائیں اور بالکل جو آپ کی بات ہے ہم اس کو مانیں گے. تو جناب یہاں پر ایک تو سبق ہمیں کم از کم سیکھ لینا چاہیے کہ عوام کی طاقت، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، عوامی طاقت کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا نا وہ اسی طرح خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا. اور یہاں پر یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر جو فرعون ہیں، وقت کے فرعون، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش میں لوگ جب نکلے ہیں، لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اور حسینہ واجد کے گھر آج چلے گئے وزیر اعظم ہاؤس کے، اور وہاں پر وہ اس طرح بھاگی ہے کہ اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا. وہ جو سارا مال و متاع جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ وہیں وزیر اعظم ہاؤس میں رہ گیا، آخری تقریر تک ریکارڈ نہیں کروا سکی. تو یہاں پر جو لوگ ہیں ایک لاوا پک رہا ہے، یہاں پر بھی ایک ظلم کا دور ہے، یہاں پر بھی عوامی آواز کو دبایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی لوگوں کو سیاسی مخالفت کی بنیاد پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، صحافیوں کو پھینکا جا رہا ہے، صحافیوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کو نوکریاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا بنگلہ دیش میں تھا. تو اب جس طریقے سے چیز آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بنگلہ دیش کی صورتحال سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انارکی ہے، یہ افراتفری ہے. تو ابھی لوگوں سے، سیاستدانوں سے ڈائلاگ کر کے، بات کر کے، جیسے عمران خان کہتے ہیں لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ انہیں واپس کریں، وگرنہ لوگ نہتے ہیں لیکن جب یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو پھر یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں جو اپنا راستہ خود بناتا ہے اور ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے، اس پر میں یہ جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، جن پولیٹیکل جو سائنٹسٹ ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے، پاکستان کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں جو تبدیلیاں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. مہنگائی یہاں پر زوروں پر ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا موجود ہے، اور چاہے جیسے بھی تھا وہ دھرنا، عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اب حکومت نے ان کے مطالبات نہیں مانے، وہ بھی بیٹھے ہیں. پھر آج کے بعد اگلا جلسہ اسلام آباد پی ٹی آئی کا، تو ایک احتجاج اپنے حق کے لیے، اپنے مینڈیٹ کے لیے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے. اگر ہوش کے ناخن نہ لیے حکمرانوں نے، بنگلہ دیش سے نہ سیکھا، تو پاکستان بھی کسی قسم کی سچویشن سے دوچار ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.